الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء بالصدق وصدق به. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہیں. بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر. پیارے آقا نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے لوگ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اس کائنات میں سب سے افضل بن کے آئے، سب سے اعلیٰ بن کے آئے، سب سے اولا بن کے آئے، سب سے بالا بن کے آئے، سب سے کامل مکمل اکمل بن کر آئے، سب سے حسین بن کر آئے، سب سے احسن بن کر آئے، سب سے افضل بن کر آئے، سب سے اشرف بن کر آئے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو جو ساتھی عطا کیے، جو صحابہ عطا کیے، وہ بھی انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ افضل اور بہترین جماعت عطا کی۔ اور پھر اس جماعت میں پھر آپ کے صحابہ میں ابو بکر سید الاولین والآخرین بعد النبیین، انبیاء کے بعد سب سے افضل اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے اندر سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے بالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا، عرض کرتے ہیں ابا جان، نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ترمذی شریف کے اندر تلخیص الشافی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ خیر هذه الامة بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ شرح ابن حدید میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ انہما امام الہدا والمقتدى وشیخ الاسلام والمقتدى بہما ومن اقتدى بہما فقد اصاب۔
ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہدایت کے امام ہیں کہ جن کی اقتداء کی جانی چاہیے، اور جس نے ان کی اقتداء کر لی اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ جس نے ابو بکر و عمر کی اقتداء کر لی، ان کو اپنا امام مان لیا، وہ اسلام کی بزرگ ترین ہستیاں جو ان کے پیچھے چل پڑا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، ایک شخص ان سے آگے آگے چل رہا ہے۔ کائنات کے امام نے اس کے کپڑے کے پہلو کو پکڑا، کھینچا، فرمایا تمشی بین یدی الذی خیرکم، تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جو تم میں سب سے بہترین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلنا بھی آقا نے گوارا نہ کیا، آگے چلنے والے کو روک دیا، ڈانٹ دیا۔ تمہیں نہیں پتا اس شخص کے آگے جا رہے ہو جو تمہارے اس امت کے اندر جو تم میں سب سے بہترین شخص ہے؟ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں، آپ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ کہور الجنہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جنتی بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عظمت کے کیا کہنے، جن کی شان اور مقام کے کیا کہنے، ایک دن کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے، اور آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نظر پڑی آسمان کے ستاروں کی طرف، آسمان کے ستارے، ان گنت ستارے، بے شمار ستارے۔ عرض کرتی ہیں آقا آسمان پر چمکنے والے یہ ان گنت ستارے، یہ
بے شمار، بے حد، بے حساب ستارے، کوئی ایسا ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں تھا میرے بابا کا نام لیں گے، کہیں گے ابو بکر کی نیکیاں، لیکن آقا فرماتے ہیں ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں رضی اللہ تعالی، اتنی نیکیاں عمر کی۔ پھر سوال کرتی ہیں آقا تو میرے بابا؟ فرمایا ان کی نیکیاں تو اس سے زیادہ ہیں، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے 4 باتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے نمبر لے گئے، آگے نکل گئے، 4 کاموں میں، 4 باتوں میں۔ نمبر 1 ایمان لانے میں، ایمان لانے میں ابو بکر ہم سے آگے نکل گئے۔ دوسرے نمبر پر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے میں، ہجرت کا ساتھی بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہم سے آگے نکل گئے۔ اور تیسرا غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ غار جس میں اکیلے ہیں آقا، اکیلے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں بیت اللہ پہ رب کی اتنی رحمت نہیں برستی جتنی مدینہ کے تاجدار پہ برستی، آپ کی ذات پہ برستی ہے یا برستی تھی۔ اور اس دن، اس رات جب آقا کا سر صدیق کی گود میں تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے رحل پہ قرآن کھلا ہوا ہو۔ گود صدیق کی، سر نبی کا، گود صدیقہ کی، سر نبی کا، اللہ نے یہ اعزاز ہی اس خاندان کو عطا کیا ہے۔ گود نبی کی، گود صدیق کی، سر نبی کا، آنکھیں ابو بکر کی، چہرہ نبی کا، اور دیکھتے ہی رہے۔ کسی نے پوچھا تھا ابو بکر آپ کی تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ کہا آرزو اور تمنا یہی ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، دیکھتا ہی چلا جاؤ۔ اللہ نے اس تمنا، اس آرزو کو پورا کر دیا۔ اکیلے ابو بکر، نبی کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے کلمہ پڑھ کے مجھے دیکھا، کلمے کی حالت میں دیکھا،
اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ کے کلمے کی حالت میں مجھے دیکھا، جس نے مجھ دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ابو بکر نے مجھے دیکھا، اللہ نے ابو بکر پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ابو بکر کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، عزت یہ ہے، شان یہ ہے، جس نے ابو بکر کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور یہاں تو ابو بکر دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، فرمایا وہ ہم سے نمبر لے گئے، اور چوتھی اس بات پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھائی، دو نہیں پڑھائی، 5 نہیں پڑھائی، 17 نمازیں، 17 نمازیں آقا کی زندگی میں ابو بکر نے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ کیا فرمایا؟ حکم قطعی دیا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرنا اس بات پر، حکم نبی کا، حکم رسول اللہ کا، حکم آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی میں جرت نہیں ہے ابو بکر کی امامت سے انکار کرے۔ پتہ ہے آج ابو بکر کی امامت کا انکار کیا، ایمان جاتا رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم نبی نے دیا ہے، امامت کا حکم نبی نے دیا ہے، امام بننے کا حکم نبی نے دیا ہے۔ ابو بکر کی امامت کا انکار نبی کی حکم کا انکار ہے، نبی کے فیصلے کا انکار ہے، نبی کے حکم کا انکار کرنے والا کوئی بھی ہو مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ نبی کی زندگی میں جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آج بھی جو ابو بکر کی امامت کو نہ مانے وہ مسلمان اور مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ ابو بکر کی امامت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی میں جرت نہیں انکار کرے۔ مصلی امامت پہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 4 باتوں میں ہم سے وہ نمبر لے گئے، بازی لے گئے، آگے نکل گئے، اور انہی باتوں میں وہ رات غار کی بھی آئی جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کون عمر، ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قرآن اترتا ہمارے گھر میں تھا لیکن اترتا عمر کی رائے سے تھا۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا تھا۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد
اگر کوئی نبی ہوتا خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امارت کا دور ہے، خلافت کا دور ہے، اکثر یہ بات کہا کرتے کہ اے کاش ابو بکر صدیق کی ایک رات کی وہ نیکیاں جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ غار میں گزاری تھی، اور دوسرا ان کی وہ نیکیاں جو انہوں نے مرتدین کے خاتمے کے لیے خدمات انجام دی تھی، یہ دو کام ابو بکر اپنے، یہ دو کام، صرف یہ دو کام مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، اللہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواہش، ان کی تمنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھا گئے کہ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور اسی ہجرت کی بات آئی ہے تو سنیں تفسیر حسن عسکری حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا ابو بکر کو ساتھ لے جانے کا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی۔ ذرا غور کیجئے، ہجرت کی رات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے چلے، کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ کس کے دروازے پر؟ یہ مقام ہے صدیق کا۔ آج لوگوں کو کیا پتا ابو بکر کون ہے؟ حضرت عمر چلے نبی کے دروازے پر، حضرت عثمان چلے نبی کے دروازے پر، حضرت علی المرتضیٰ چلے نبی کے دروازے پر، فارس سے سلمان چلے نبی کے دروازے پر، قبیلہ غفار سے ابو ذر چلے نبی کے دروازے پر، روم سے صہیب چلے نبی کے دروازے پر، 1,44,000 صحابہ چلے نبی کے دروازے پر، اور آج نبی ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ نبوت صداقت کے دروازے پر نبی صدیق کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو بکر نکلے رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرتے ہیں جی آقا۔ فرمایا ابو بکر، اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا، اور ساتھ حکم دیا ہے ہجرت کے ساتھی ابو بکر کو بنانے کا۔ ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہجرت کا ساتھی بناؤ۔ کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے آقا میں آپ کے ساتھ حاضر، جانے کے لیے حاضر۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر سفر بڑا کٹھن ہے، سفر بڑا مشکل ہے، اس سفر میں، اس راستے میں جان جا سکتی ہے، مال بھی جائے گا، مکہ والے تمہارا مال و متاع لوٹ لیں گے، مکہ والے تیرے گھر بار کو برباد کر دیں گے۔ ابو بکر سوچ کر فیصلہ کرو، جان بھی جا سکتی ہے۔ آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا واللہ ما اہلی و مالی و ولدی الا فداکا، اللہ کی قسم آقا میرا مال، میری جان، میری اولاد آپ پر قربان ہو۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ذرا غور کیجئے، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر
تم نے یہ بات کہی، تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلے، عرش والے نے عرش سے تمہارے دل میں جھانک کے دیکھا، رب نے تمہارے دل میں جھانک کے دیکھا، جو الفاظ تمہاری زبان پر تھے وہی بات تمہارے دل کے اندر بھی پائی گئی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بات ابو بکر آپ کی زبان پر ہے وہی بات آپ کے دل میں ہے۔ رب نے جان کے دیکھا، رب نے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا ایک دن مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اور لوگ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے اپنی چادر، اپنی پینٹ، اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا، چادر ٹخنوں سے نیچے ہوئی، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ صدیق بول پڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں آقا پیٹ بڑا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑا پیٹ ہونے کی وجہ سے چادر لٹک جاتی، ڈھلک جاتی، لڑک جاتی، بار بار اس کو سنبھالتے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول میرا پیٹ بڑا ہے، چادر لٹک جاتی ہے، آپ کے فرمان کے بعد مزید احتیاط کروں گا۔ بات آقا نے جنرل کی تھی، ایک عام بات کی تھی، فرمایا آقا ابو بکر احتیاط کرے گا، فرمایا ابو بکر تیری چادر جہاں مرضی جائے اللہ تجھ سے راضی ہی راضی ہے۔ ابو بکر یہ تیرے لیے مسئلہ نہیں، تیرا مقام یہ ہے، تیرا مرتبہ یہ ہے، تیری عزت یہ ہے، تیرا شرف یہ ہے، تیری عظمت یہ ہے، تیری چادر ٹخنوں سے نیچے جائے، جہاں بھی جائے اللہ تجھ سے راضی ہی راضی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا شرف کہ ان جیسا کوئی نہیں، امت میں کوئی نہیں، انبیاء کے بعد کوئی نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا، ایک حرام کا لقمہ بھی ابو بکر اپنے گلے سے نیچے نہیں اترنے دیتے تھے۔ ایک دن غلام کھجوریں لے آیا، پیش کی، ایک کھجور کھا لی، بھوک لگی تھی، پہلے پوچھنا یاد نہ رہا، جب ایک کھا لی تھوڑی سی بھوک میں کمی آئی، فرمایا آئی کہاں سے ہیں؟ غلام کہتا ہے میں زمانہ جاہلیت میں نجومی کا کام کرتا تھا، ایک قبیلے سے گزرا، اٹکل پچو لگایا، اٹکل پچو لگ گیا، انہوں نے شیرینی کے طور پر کھجوریں بھیجی تھیں، فوراً اپنا ہاتھ حلق میں ڈالا، جب تک کہہ کر کے کھجور نہیں نکالی ابو بکر نے منہ سے ہاتھ نہیں نکالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن کسی کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، کسی کو صبر کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ یہ بات بیان کر دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں آقا
آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا، کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، جس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے سے اس کا نام پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کی اس سے التجا کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا وہ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا میرا ابو بکر ہے، میرا ابو بکر، میرا صدیق وہ صدیق ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ روزے کے دروازے سے صدا ابو بکر کی آئے گی، جہاد کے دروازے سے صدا ابو بکر کی آئے گی، صبر کے دروازے سے صدا ابو بکر کی آئے گی، شکر کے دروازے سے صدا ابو بکر کی آئے گی۔ مجھے کہنے دو ابو بکر صرف کامیاب نہیں ہوا بلکہ ابو بکر روزے کے میدان میں بھی کامیاب ہو گیا، شکر کے میدان میں بھی کامیاب ہو گیا، صبر کے میدان میں بھی کامیاب ہو گیا، جہاد کے میدان میں بھی کامیاب ہو گیا۔ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 باب، جنت کے 8 ابواب، ہر باب سے ابو بکر کامیاب ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک باب سے صرف کامیاب نہیں، ہر باب سے کامیاب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں تو پھر جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں کیوں نہ آئیں؟ سارا کچھ۔ آج لوگ کہتے ہیں باغ فدق کھا گئے، باغ فدق کے نام پہ فتنہ پیدا کرنے والے وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے صدیق کی شان کیا ہے، صدیق کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا ایک باغ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دربار صدیقی میں بھیجا، جائیے میرے ابا کا باغ ہے، بات کیجئے، میں وارث ہوں، وہ ہماری وراثت ہے، ہمیں وراثت مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دربار صدیق میں جگر گوشہ بطول نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام دیتے ہیں۔ آگے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے علی، جب نبی اس دنیا سے چلا جائے اس کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی میراث اس کا علم ہے، اور یہ باغ جب تک آپ لوگ زندہ ہیں اس سے کھا سکتے ہیں، اس سے نفع لے سکتے ہیں، لیکن یہ وراثت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا کی زبان سے یہ ارشاد سنا ہے، یہ فرمان سنا ہے، نبی کی میراث نہیں ہوتی، نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، نبی کی میراث، نبی کا ورثہ اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ باغ نبی کی وراثت نہیں ہے، یہ بیت المال کا حصہ ہے، لیکن نبی کا گھرانہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، مسئلے کو سمجھ گئے، حدیث کو سمجھ گئے، جا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، آپ کا پیغام سنایا۔ حضرت ابو بکر کا
جواب بتایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس بات کو سمجھ گئی، اس مسئلے کو سمجھ گئی، خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد، آج 1400 سال گزرنے کے بعد ایک ملعون ٹولہ اٹھتا ہے، اس باغ کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق پہ تبرہ کرتا ہے، اس باغ کے نام پہ حضرت صدیق پہ لعنتیں برساتا ہے۔ جب حضرت علی کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس باغ کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے، حضرت حسن نے اپنے نانا کا باغ اپنی وراثت کے طور پر اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی شرائط پیش کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی کاغذ بھیج دیتے ہیں، دستخط کر کے شرطیں آپ لکھ لو، اپنی مرضی کی شرائط لکھ لو۔ معاویہ سائن کر دیتا ہے، لیکن ان شرائط کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے باغ کی وراثت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ 19 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رہے، امارت میں رہے، امامت میں رہے۔ ایک مرتبہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی وراثت کا مطالبہ حضرت معاویہ رضی اللہ سے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بات ختم ہو گئی تھی، معاملہ حل ہو گیا، مسئلہ طے ہو گیا۔ لیکن اس مسئلے کو ہوا دینے والا سبائی ٹولہ، یہودی ایجنٹ جو اسلام کے اندر امن نہیں چاہتے، جو اسلام کے اندر صلح نہیں چاہتے، جو مسلمانوں میں خلفشار چاہتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار چاہتے ہیں، آج وہ اس بات کو ہوا دے رہا ہے 1400 سال کے بعد۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے صدیق کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابو بکر کون ہے۔ ایک باغ کی بات کرتے ہو، وہ تو وہ ہیں، آقا نے اپیل کر دی چندے کی، سب اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے۔ کوئی گھر سے سلس لے کے آیا سامان کا، کوئی رب لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں، دل میں خوش ہو رہے ہیں، آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، آج میں زیادہ مال لے کے آیا ہوں، اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر کے آئے، گھر کا سارا مال اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دیا، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ گھر کے سارے سامان کو دیکھا، سارے مال کو دیکھا۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر میں کیا رہ کے آئے؟ کہا آقا گھر میں رب کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، رب کے محبوب محمد کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں، بیواؤں پہ مال خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کا باپ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے۔ باپ ہے، ڈانٹنا شروع کر دیا، باپ ہے، جھڑکیاں دینا شروع کر دیں، باپ ہے، گالیاں دینا شروع کر دی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتا ہے ابو بکر تو بڑا نکما آدمی ہے، بڑا نالائق آدمی ہے، بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ ابا جان ہوا کیا ہے، ہونا کیا تھا، تم مال یتیموں پہ خرچ کر رہے ہو، تم مال مسکینوں پہ خرچ کر رہے ہو، تم مال غلاموں کو آزاد کروانے پہ خرچ کر رہے ہو۔ یہ مال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ مال کسی مکے کے چودھری پہ خرچ کرتے، کل چودھری تیرے کام آئے گا۔ یہ مال کسی مدینے کے مکے کے وڈیرے پہ خرچ کرتے، وہ کل کو وڈیرا تیرے کام آئے گا، سردار کام آئے گا، نواب کام آئے گا، رئیس کام آئے گا۔ تو بڑا احمق ہے، بڑا بے وقوف ہے۔ باپ ڈانٹ رہا ہے، جھڑکیاں دے رہا ہے۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اسی آنسوؤں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبوت کی نگاہ صدیق کے چہرے پہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
سوال کیا ابو بکر تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر کے رونے کی وجہ پوچھی۔ ابو بکر بتاتے ہیں مجھے میرے باپ نے ڈانٹا ہے، میرے باپ نے جھڑکیاں دی ہیں، میرے باپ نے گالیاں دی ہیں۔ ابو بکر ہوا کیا تھا، میرا باپ کہتا ہے یہ مال تیرے کام نہیں آئے گا، غلام کام نہیں آئیں گے، مسکین کام نہیں آئیں گے، یتیم کام نہیں آئیں گے، میں تو رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول میرا باپ مجھے ڈانٹ رہا ہے، ابھی نبوت کی زبان نے حرکت نہیں کی، ناطق وحی کی نطق نے حرکت نہیں کی، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جبریل جی رب جلیل، میرے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو اور میرے صدیق کی آنکھوں میں آنسو، میرے محبوب کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو۔ ربا کیا حکم ہے؟ جبریل جی رب جلیل جا 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 کر کے اعلان کر دے الذی یعطی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ابو بکر مال خرچ کرتا ہے کسی وڈیرے کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی سردار کی خوشی کے لیے نہیں، کسی نواب کی رضا کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جبریل اعلان کرتے ابو بکر کو تسلی دے دے میرے صدیق کے آنسو پوچھ دے، آنسو پوچھ دے، کہہ دے کہ ابو بکر چپ ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو کہتا ہے باغ کھا گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ اگر محمد کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا وہ ابو بکر ہے، اور قیامت کے دن میرا رب میری طرف سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو ابو بکر ہوتا کون ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے لیتا نہیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اسلام پہ قربان کرتا ہے، جاتے ہوئے اسلام سے کفن بھی نہیں مانگتا، کفن بھی نہیں لیا۔ کہا بیٹی عائشہ میرے آقا کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا؟ عرض کرتی ہیں ابا جان 2 چادروں میں۔ فرمایا ابو بکر کو بھی 2 چادروں میں کفن دینا، لیکن جو پہنی ہیں انہی کو اتار کے دھو کے کفن بنا دینا۔ بیٹی کہتی ہے بابا گھر میں نئی چادریں موجود ہیں، امت کا صدیق جا رہا ہے، قوم کا امیر جا رہا ہے، نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ کہا بیٹی نہیں، نئی چادریں کسی زندہ کو دے دینا، صدیق کو پرانی چادریں دھو کے کفن بنا دینا۔ تو ہم کہتے ہو باغ کھا گئے۔ وہ ابو بکر ناراضگی سے ڈرو، ناراضگی سے۔ اگر قیامت کے دن صدیق نے آقا کی عدالت میں شکایت کر دی تو تمہارا کیا بنے گا؟ بات ہو گئی، آپس میں بحث ہو گئی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عمر کا جلال ہے، ابو بکر کا جمال ہے۔ بحث ہو گئی، بات ہو گئی، صدیق نے غلطی کو تسلیم کر لیا، کہا عمر میری غلطی معاف کر دے۔ جلال میں تھے، عمر کے جلال کو کون روکے؟ عمر کا جلال، آقا فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کے جلال کو کون روکے؟ اٹھے، نہیں معاف کیا، گھر چلے گئے۔ صدیق بھی پیچھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، نہیں نکلے، آواز کا جواب بھی نہیں دیا۔
نہیں نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رحماء بینہم، معافی مانگنے کے لیے گھر آئے، چل کے آئے۔ آج ہے اتنا حوصلہ کسی میں کہ کسی ناراض کو منانے کے لیے اس کے گھر چلا جائے؟ ہے حوصلہ کسی میں اپنے ناراض بہنوئی کو منانے کے لیے اس کے گھر چلا جائے، ناراض سالے کو منانے کے لیے اس کے گھر چلا جائے، ناراض باپ کو منانے کے لیے اس کے گھر جائے، ناراض بیٹے کو منانے کے لیے اس کے گھر جائے؟ صدیق میں تھا، ابو بکر میں تھا۔ دستک دی 3 بار، نہیں نکلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، لمبے لمبے قدم لیتے ہوئے بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب عمر کا جلال ٹھنڈا ہوا تو ذہن کے اندر یہ بات آئی، ابو بکر نے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا، میرے گھر پہ آئے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ واپس چلے گئے۔ کہاں گئے ہوں گے؟ گھر تو نہیں گئے ہوں گے، گھر تو نہیں گئے ہوں گے۔ ابو بکر اپنے آنسو لے کر باپ جھڑکیاں دے، گھر نہیں جاتا۔ آج عمر نے دروازہ نہیں کھولا، معافی نہیں دی، آنسو لے کر ابو بکر کہاں جائے گا؟ پتا تھا بارگاہ نبوت میں جائیں گے، نبی کے گھر ہوں گے۔ بھاگے تیز تیز قدموں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے بھاگتے آقا کے دربار میں پہنچے۔ کیا دیکھا؟ ابو بکر تشریف فرما ہے، پہلے پہنچ بھی گئے، پہلے بات بھی کر دی، جا کر پہنچ بھی گئے، بات بھی کر دی۔ اب خیال آیا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کی ناراضگی سے تو محمد ناراض ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی ناراضگی سے عرش والا ناراض ہوتا ہے۔ اے ابو بکر کو ناراض کرنے والوں، ابو بکر پہ تبرہ کرنے والوں، ابو بکر کو گالیاں دینے والوں، سخت ہے آقا کے عطاب کا، آقا کے جلال کا مقابلہ کرنے کی۔ قیامت کے دن میرے نبی کا کس طرح سامنا کرو گے؟ یہاں تو عمر سامنا نہیں کر سکے، دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، نگاہ نیچی۔ حدیث میں آتا ہے 2 ہی شخص تھے جن کی نگاہ آقا کے چہرے پہ ٹکتی تھی، ایک ابو بکر تھے، دوسرے عمر تھے۔ کسی اور صحابی کی نظر آقا کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی، جلال اتنا تھا۔ ادھر عمر کا جلال، ادھر نبوت کا جلال۔ نبوت کے جلال کے مقابلے میں عمر کا جلال رہتا ہے۔ نظریں نیچی، دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے، بات بھی نہیں ہو رہی۔ بات کیا کروں گا؟ آقا کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، ابو بکر صدیق اپنی بات بتا چکے ہیں، آقا کے چہرے پہ جلال ہے، نبی کے چہرے پہ غصہ ہے، پیغمبر کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہیں لا سکے اس چہرے کو دوسری مرتبہ دیکھنے کی، اپنی نظریں نیچی کر کے، نظریں جھکا کے بیٹھے ہوئے دوزانوں ادب کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہے۔ بات کیا کروں؟ آقا کا جلال اتنا ہے۔ جب صدیق اکبر نے اپنے آقا کے جلال کو دیکھا، نبی کے غصے کو دیکھا، دل کے اندر رحم آ گیا، رحماء بینہم کی عملی تصویر بن گئے۔ عرض کرتے ہیں آقا عمر سے ناراض نہ ہوئیے، عمر کا قصور نہیں، ابو بکر کا قصور ہے۔ آقا ابو بکر کی غلطی ہے، آقا ابو بکر کا قصور ہے۔ 3 مرتبہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، تیسری مرتبہ آقا کا جلال کم ہوتا ہے، پیغمبر کی طبیعت کے اندر مروت آتی ہے، نبی کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا عمر تم ابو بکر کو معاف نہیں کرو گے، میری وجہ سے بھی معاف نہیں کرو گے، اور اس ابو بکر کو تم معاف نہیں کرو گے جب ساری دنیا تم سمیت مجھے جھٹلا رہی تھی۔ ابو بکر تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا۔ عمر میری وجہ سے الگ پاکستان کے رہنے والے صحابہ کے گستاخوں، نبی کی وجہ سے ابو بکر کو معاف کر دو، نبی کی وجہ سے، نبی نے کہا ہے میری وجہ سے۔ عمر
ابو بکر کو معاف کر دو، اور تم نبی کی وجہ سے ابو بکر پہ تبرہ کیوں نہیں روکتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر گئے نبوت پر، اپنا مال قربان کر گئے نبوت پر، اپنی اولاد قربان کر گئے نبوت پر۔ اللہ آج اس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم بھی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، جس صدیق نے تیرے نبی کی عزت پر سب کچھ قربان کیا، جس صدیق نے تیرے نبی کی حرمت پر اپنا سب کچھ قربان کیا، جس صدیق نے تیرے نبی کی رفت پر، تیرے نبی کی دفاع پر، تیرے نبی کی تبلیغ پر، تیرے نبی کے مشن پر، تیرے نبی کے نظریے پر، تیرے نبی کی فکر پر، تیرے نبی کی اقدار پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بھی اپنا سارا کچھ صدیق کی عظمت و عزت پہ قربان کر دیں گے۔ مت سمجھے کوئی حکمران، کوئی مسلم لیگ، مت سمجھے کوئی نواز شریف، مت سمجھے کوئی شہباز شریف کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نگران جو ہے وہ کسی گستاخ صحابہ کو بنا دیا جائے گا۔ مت سمجھے، پتہ نہیں کوئی مینوفیکچرنگ پرابلم ہے شریف خاندان کے اندر، نا کوئی مینوفیکچرنگ پرابلم ہے۔ اقتدار میں آتے ہیں، اتفاق کا سریہ آ جاتا ہے، مل کا سریہ جو بناتے ہیں وہ اقتدار سے نکلتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ہم کہاں پھر رہے ہیں۔ اقتدار میں آ کے تمہاری عقل اور مت ماری جاتی ہے۔ صحابہ کا گستاخ، ابو بکر کا گستاخ، عمر کا گستاخ، عثمان کا گستاخ، معاویہ کا گستاخ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ کا گستاخ جس پہ صحابہ کی توہین کا مقدمہ درج ہے، FIR درج ہے، ہم اس کے مدعی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور نے مقدمہ درج کروایا ہے، اور تم اس محسن نقوی کا نام بطور نگران وزیر اعلیٰ پیش کر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ نگران وزیر اعلیٰ بناتے ہوئے اس صحابہ کے گستاخ کو اعلانیہ دشمن کو ہم واضح طور پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہم کسی صحابہ کے گستاخ کو قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کے گستاخ کو قبول نہیں کریں گے۔ اور شریفو عقل سے بھی کام لے لیا کرو۔ پچھلے دور اقتدار میں تم سے کچھ فیصلے کروا کے محبان رسول کو تمہارے خلاف کھڑا کر دیا، اب آئندہ الیکشن میں یہ فیصلہ ساز قوتیں یہ فیصلہ کروا کے صحابہ کے غلاموں کو تمہارے خلاف کر رہے ہیں۔ صحابہ کے غلاموں کو تمہارا دشمن بنا رہے ہیں۔ صحابہ کے غلاموں وفاداروں کا ووٹ بینک مسلم لیگ سے توڑا جا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ ہم کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں صدیق کی صداقت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں دفاع؟ اللہ کے رسول کی گواہی، آقا کی نبوت کی رسالت کی گواہی ابو بکر نے دی، صدیق کی صداقت کی گواہی محمد الرسول اللہ نے دی۔ ابو بکر کا دفاع کرنا، ابو بکر کی وکالت کرنا، ابو بکر کے لیے گفتگو کرنا، ابو بکر کے حق میں بیان جاری کرنا مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ جانوں پہ کھیل کے بھی سنت کو زندہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔